انسان کی سب سے عظیم چیز جو اسے ممتاز کرتی ہے، عزت بخشتی ہے، اس کے وہ اچھے عادات ہیں، اس کی اچھے اخلاق ہیں، جس کو آپ کیریکٹر کہیں، عادتیں کہیں اور جبلت کہیں، خصلت کہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جس میں انسان ڈھل کر کے سارے لوگوں میں ممتاز بنتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی افضلیت کا جو معیار رکھا ہے وہ نہ رنگ پہ رکھا، نہ نسل پہ رکھا، اور نہ مال پہ، نہ جائیداد پہ۔ قرآن عظیم نے کہیں پر افضل ہونے کا جو معیار رکھا ہے وہ یوں نہیں کہا کہ تم میں جو سب سے گورا ہے وہ سب سے عزت والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ عزت والا ہے، نہ ہی عمر کو رکھا گیا، کسی چیز کو نہیں۔ ہاں قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کو رکھا ہے کہ بے شک تمہاری جماعت میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک وہ بندہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ تقوی یہ اخلاق حسنہ کی چیز ہے۔ اخلاق کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں، پھر ہم اخلاق مصطفیٰ پر بات کریں۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو اس کے جینے کے انداز یہ بتاتے ہیں کہ اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ بری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ مسکراتا ہے تو اچھا لگتا ہے، وہی اگر کسی پر تماچے لگاتا ہے تو برا لگتا ہے۔ انسان کی آنکھیں ہی دو طرح کی نظر آتی ہیں، دیکھنے میں آپ خود محسوس کر لیں گے کسی کے ساتھ۔ اگر وہ پھیلی ہوئی آنکھوں سے تمہیں دیکھے تو لگتا ہے کہ اس کے اندر رحم کا دریا زیادہ ہے، اور وہی وہ گھور کر کے دیکھنے لگے تو ایسا لگتا ہے کہ اکھڑ مزاج کا آدمی ہے۔ یہی ہیں اخلاق جو انسان کے مزاج کو بدل دیتے ہیں۔ گفتگو کرنے کا انداز یہ اخلاق میں سے آتا ہے۔ بات کرو کسی کے سامنے بیٹھ کر 5 منٹ، پتہ چلے گا اگر نرم گفتگو کرتا ہے تو اس کی طبیعت معلوم پڑ جاتی ہے، سخت گفتگو کرتا ہے اسی وقت آپ کترانے لگتے ہیں اور محفل سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان کی گفتگو بھی اس کے اخلاق میں سے ہے، اس کا دیکھنا بھی اس کے اخلاق میں سے ہے، اس کا مسکرانا بھی اس کے اخلاق میں سے ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے انسان کو جو نعمتیں دی ہیں الگ الگ نعمتوں سے نوازا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ نعمتیں انسان کو ملی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس صحابی نے پوچھا، آقا انسان کو ملی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک اخلاق اسے ملے ہوں تو یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے حسین نعمت ہے اس کے پاس۔ اسی لیے لقمان حکیم سے بھی پوچھا گیا، دنیا کے اس حکیم کا تذکرہ کر رہا ہوں جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ نبی نہیں تھے لیکن ان کی باتیں اتنی حکمت سے بھری ہوئی ہوتی تھیں کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، قرآن نے اس کو ایک سورہ میں بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں پورا سورہ لقمان آیا ہے۔ حضرت لقمان کے متعلق مشہور ہے کہ وہ ہر بیماری کا علاج بھی جانتے تھے اور حکمتوں سے بھری باتیں کرتے تھے۔ تو لقمان حکیم سے کسی نے پوچھا کہ نیکی آسان اگر ہے، سب سے آسان اور سب سے اچھی، تو وہ کون سی ہے؟ آپ نے کہا انسان 2 چیزوں کو اپنا لے، ہر نیکی اس کے لیے آسان ہے، ہر نیکی اس کے لیے آسان ہے۔ کہا 2 چیزیں؟ کہا ہاں 2 چیزیں وہ اپنا لے۔ تو لوگوں نے پوچھا، اے لقمان وہ کون سی 2 چیزیں؟ لقمان حکیم نے کہا، ایک پہلی چیز یہ ہے جب بات کرے تو نرم بات کرے، جب ملاقات کرے تو مسکرا دیا کرے۔ کون سی بڑی مشکل چیز ہے؟ بہت آسان ہے۔ انہوں نے کہا نیکی بڑی آسان ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، تم اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکراؤ تو بھی ایک صدقہ ہے۔ یہ اخلاق حسنہ ہیں، انسان کے کیریکٹر اس کا پتہ بتاتے ہیں۔ اور ایک بات، ایک صحابی نے یہ بھی سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، آقا والدین اپنے بچوں کو کوئی گفٹ دینا چاہیں، ہدیہ دینا چاہیں تو کیا دیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ کی طرف سے دیا ہوا سب سے عظیم تحفہ اخلاق حسنہ ہے۔ اگر کسی بچے کو باپ نے اخلاق دیے ہیں، گویا کہ اس نے اپنے بیٹے کو بہت بڑا گفٹ دیا ہے، بہت بڑا تحفہ دیا ہے۔ سمجھ جاؤ مسلمانوں،
تم اگر گڈی گڈا لا کر کے بچوں کو بہلا دیتے ہو، ان کے برتھ ڈے میں کیک کاٹ کر کے ان کا دل بہلا دیتے ہو،